آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو فرقہ واریت کے خلاف جنگ جاری تھی وہ اپنا رنگ لانا شروع ہو گئی ہے. میری یہ بات سن کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کی تھوڑی سی یہ والی کنڈیشن ہوگی. جی بتاتا ہوں. میں نے ایک نئے مفتی صاحب فیس بک کے اوپر دیکھے جو پہلے میری نظر سے نہیں گزرے تھے. جب میں نے ان کو دیکھا تو ٹائٹل بھی لکھا ہوا تھا شیخ عبد القادر جانی رحمہ اللہ کے دھوبی کا واقعہ. اب نیا مفتی سامنے آیا اور دھوبی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں اور میں اس کو کلک کر کے دیکھوں نا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بنا ٹائم ضائع کیے میں اور یہ دیکھنے والے مل کر مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دھوبی والا واقعہ سچ ہے یا نہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بالکل من گھڑت فضول لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ان کے دھوبی سے کسی نے فرشتوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا عقیدہ کیا. اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں فلاں فلاں. بالکل من گھڑت بات ہے اپنی طرف سے بنائی ہوئی. بڑی بات ہے. ویسے مفتی صاحب کی دیدہ دلیری کو سلام ہے. ذرا دوبارہ دیکھیے گا کہ مفتی صاحب نے کیا کومنٹس پاس کیے ہیں اس واقعہ کو لکھنے والے اور بیان کرنے والوں کے متعلق. یہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی دھوبی والا واقعہ سچ ہے یا نہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بالکل من گھڑت فضول لوگوں نے بنایا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بالکل من گھڑت اور فضول لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ واقعہ بنایا ہے وہ بالکل فضول لوگ ہیں اور من گھڑت ہے. مفتی صاحب کیا کمال کی ورڈنگ دی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بالکل فضول واقعہ ہے کیونکہ یہ برزخی معاملہ ہے. برزخ کا جو معاملہ ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ یہ انسانی آنکھ تو دیکھ نہیں سکتی. کیونکہ میں نے تھوڑے دن پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب جو ہے وہ اپنے صحابہ کو سنوایا تک نہیں کہ کہیں یہ مردے دفنانا نہ چھوڑ دیں. یعنی کہ قبر کے کیا حالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ضرور کیے لیکن صحابہ کو سنوائے تک نہیں. اتنا خطرناک معاملہ ہے. مطلب پر دھوبی صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اور وہ بھی وہ دھوبی جس کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ نہ دین کا پتہ. بس یہی کہی جا رہا ہے کہ میں دھوبی ہوں. تو ہم مفتی صاحب کی پروفائل چیک کر لیتے ہیں کہ مفتی صاحب کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. کہیں وابی تو نہیں ہے کیونکہ وابی ہی اس طرح کی کہانیاں کا توڑ کرتے ہیں یا کہیں چھپے ہوئے علمی کتابی تو نہیں ہے. جی اسکرین کے اوپر ان کی میں نے پروفائل کھول لی ہے جی. مفتی رشید اسپیچز یہ دیکھیں جی. پیپل آف مفتی تقی عثمانی یعنی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے زومبی اسٹوڈنٹ ہیں یعنی کہ دیوبندی ہیں. ان کی پروفائل اور یہ پیچھے انہوں نے پکچر دکھا رہا ہوں تو جس سے یہ پروفائل دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ یہ دیوبندی ہیں. تو مفتی صاحب نے کیا ورڈنگ دی ہے اس واقعے کے اوپر ایک بار دوبارہ سن لیتے ہیں یار مزہ آ رہا ہے. اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بالکل من گھڑت فضول لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یہ بالکل من گھڑت اور فضول لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہ مفتی صاحب نے بڑی ہی زبردست بات کی ہے. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی محنت ہے. بندہ دیوبندی ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا شاگرد ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی اور مفتی رشید صاحب جو ہیں ان کے جو مشترکہ روحانی ابا جی ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہوا ہے. اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی ملفوظات حکیم الامت. اوپر میں جو ریڈ لائنز ہیں نا ان کو آپ نے دیکھنا ہے. باقی جو جس نے پورا پڑھنا ہے وہ سٹاپ کر کے دیکھ لیجیے گا. میں صرف ریڈ لائنز پڑھوں گا جی. ٹائٹل ہے جی حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ کا دھوبی. ایک دھوبی کا انتقال ہوا جب دفن کر چکے تھے منکر نکیر نے آ کر سوال کیا. ویسے یہاں پہ نا حکیم الامت صاحب سے بھی سوال بنتا تھا کہ آپ کو یہ کس نے بتا دیا یہ دکھا دیا. صحابہ نے قبر کے جو یہ معاملات ہیں سنے تک نہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہے پھر مردے دفنانا چھوڑ دیں گے. اتنا خطرناک معاملہ ہے برزخی معاملہ ہے اللہ جانتا ہے. لیکن خیر پھر کیا جی اس کو پوچھا گیا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے رسول کون ہے. اس نے بس ایک ہی بات کی جی میں تو غوث اعظم رحمہ اللہ کا دھوبی ہوں. مفتی صاحب نے کیا کہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بالکل من گھڑت اور فضول لوگوں نے یہ واقعہ بنایا ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے اپنے حکیم الامت کے بارے میں جو ہے کومنٹس پاس کر دیے. بڑے اچھے مفتی صاحب ہیں یار بڑی ہمت والی بات ہے. ہم آپ کو مزید ایک اور چیز دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کے دیوبندیوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند. یہ دارالعلوم دیوبند کا جو سوال نمبر آگے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں خود ہی. عنوان کیا ہے جی حضرت غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ. سوال کیا غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ تھانوی صاحب کی کسی کتاب میں جس میں وہ قبر میں ہر سوال کا جواب میں کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے مغفرت بھی ہو جاتی ہے. واہ ہے ایسا. تو جی آگے جواب لکھ رہے ہیں وہ فتویٰ نمبر یہ سب کچھ لکھا. جی ہاں حضرت غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ حضرت تھانوی کی ملفوظات کا مجموعہ وہ جو میں نے آپ کو دکھایا اس میں تعلیف ہے. مگر جو لوگ جس سے مطلب نکالتے ہیں کہ دھوبی یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے. ان کا مقصد یہ تھا دھوبی کا کہ جو عقیدہ بڑے پیر صاحب کا ہے وہی میرا ہے. تو میں تو پھر وہی کہوں گا کہ صحابہ نے جو قبر کا عذاب ہے وہ سنا تک نہیں. وہ یہ برزخ کا معاملہ ہے اور جب مردے کو اٹھایا جائے گا وہ اپنی تو کوئی وہ مرضی بتا ہی نہیں سکے گا. اس کو تو بس ہاں یا نہ میں جواب دینا اور وہ بھی جو اس سے فرشتے پوچھیں گے کیونکہ یہ اللہ کا امر آ گیا. اب اللہ کے امر سے وہ مر گیا. اللہ کے امر سے اس کو قبر میں منکر نکیر آ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں وہی اس سے سوال پوچھیں گے اور ان سوالوں کے ریلیٹڈ وہ بات کرے گا. خود سے اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کہانیاں کرانا شروع کر دے. جو اس کا ہے اس کے سامنے آ چکا ہے. تو خیر بڑی اچھی بات کی ہے جی. ہم مفتی رشید صاحب کو جو سلام دیتے ہیں پھر دوبارہ بار بار سلامی ٹھوکی جا رہے ہیں.
تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ بالکل من گھڑت اور فضول لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مفتی صاحب نے کہا, میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائے بھائی, میں تو صرف بات بتائیے, آگے جس نے بھی کچھ کرنا ہے مفتی رشید صاحب کے پاس جائے. والسلام. مفتی صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دھوبی والا واقعہ سچ ہے یا نہیں, اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بالکل من گھڑت فضول لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ان کے دھوبی سے کسی نے فرشتوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا عقیدہ کیا, اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں فلاں فلاں. بالکل من گھڑت بات ہے, اپنی طرف سے بنائی. وہ جو وڑنے پہ تم لوگ لگے ہوئے تھے نا, تو یہ وڑنا اس کو کہتے ہیں.